کیوں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان سید اور آج آپ کو بتاتے چلیں کہ مریم نواز کی پاناما ریفرنس اپیلوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سماعت اور ڈویژن بینچ نے سماعت کی. تاہم مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے عدالت کو بتایا کہ پہلے مریم نواز کی درخواست جو کہ متفرق درخواست دائر ہے اس پر سماعت کرے اور اس کے بعد وہ جو مرکزی اپیل ہے اس پر سماعت کرے. تاہم عدالت نے بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم پہلے درخواست پر جو ہے وہ سماعت کریں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ اپیل زیر سماعت ہے. تو عدالت کی جانب سے یہ بتایا گیا مریم نواز کی وکیل کو کہ ہم دونوں میں سے جو ہے پوائنٹس لکھے اور دونوں کا ایک ہی فیصلہ کریں گے. تاہم جو عرفان قادر ہے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی وکیل ان کی جانب سے عدالت کے سامنے ایک نقطہ اٹھایا گیا اور اس نقطے میں یہ کہا گیا کہ جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے احتساب عدالت میں اور یا اس پر فیصلہ ہے وہ اس میں ارریگولیرٹیز جو ہے وہ اللیگلٹیز بہت زیادہ ہے. اس میں بہت ساری ایسی نکات کی نشاندہی کی کہ یہ غیر قانونی طور پہ ہے. عرفان قادر کی جانب سے سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کی پاناما ریفرنسز میں بنائی گئی جے آئی ٹی کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں یہ کہنا تو نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کو سپریم کورٹ کے ججز کو سزا دے یا کچھ اور، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی کمپلیننٹ آتے ہیں اور ان کی درخواست جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے، وہ ایک درخواست کرتے ہیں اور وہ غلط ہو تو اس کو سزا دیا جاتا ہے. تو لیکن یہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ججز کو بھی سزا مل جائے، لیکن انہوں نے ضرور یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے جب پاناما جے آئی ٹی بنائی تھی اور وہاں پہ وہ ایک غیر قانونی پیش رفت تھی سپریم کورٹ کی جانب سے، کیونکہ نیب آرڈیننس کے مطابق جب ریفرنس دائر ہوتا ہے تو وہ بھی چیئرمین نیب کی ہی آرڈر پہ وہ ریفرنس دائر کیا جاتا ہے اور جب تک چیئرمین نیب نہ کہے تو کوئی جے آئی ٹی نہیں بن سکتی. حالانکہ اس کیس میں سپریم کورٹ نے چیئرمین نیب کے ریفرنس دائر کرنے سے پہلے جے آئی ٹی بنائی. انہوں نے یہ بھی کہا عدالت کو کہ جب جے آئی ٹی کے ممبران وہ تفتیش کے لیے جاتے ہیں یا انکوائری کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی چیئرمین نیب کی ہی اجازت سے جاتے ہیں، لیکن اس کیس میں نہ انکوائری اور نہ ہی انویسٹیگیشن کی اجازت جو ہے وہ چیئرمین نیب نے دی. تاہم عدالت نے نیب کو کہا کہ وہ آئندہ سماعت پہ عرفان قادر مریم نواز کی جو وکیل ہے انہوں نے جتنی بھی سوالات اٹھائے اس حوالے سے آپ دلائل دیں گے. تاہم مریم نواز نے جب کورٹ روم سے باہر نکلی اور میڈیا ٹاک کی تو وہاں پہ میرا ان سے ایک سوال یہ تھا کہ مریم نواز صاحبہ آپ نے ایک جلسے میں یہ کہا تھا کہ جو ایک پیج پر ہے مطلب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس دونوں فریقوں کو جو ہے ایک پیج پر نواز شریف چھوڑے گا اور یہ ایک پیج پر نہیں رہیں گے، جو کہ 2-3 دن سے ایک کشمکش چلی اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ایک پیج پر تھے وہ اب تقریباً نہیں رہے. تو کیا آپ یہ مناسب سمجھیں گے کہ آپ لوگ اس ایک پیج پر رہنے والوں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے؟ مریم نواز کا میری اس سوال کا جواب تو ایگزیکٹلی ڈائریکٹلی ہاں میں انہوں نے نہیں دیا، لیکن ان کے جو بہت سارے سوالات اور بہت سارے باتیں انہوں نے بتائی اس سے بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ابھی ڈی جے ایس آئی کی تعیناتی پر جو معاملات چل رہے اس پہ مریم نواز کافی جو ہے وہ بہت حد تک خوش دکھائی دے رہی ہے. تو ناظرین آئندہ سماعت جو ہے وہ 17 نومبر کو ہوگی اور نیب کی جانب سے وہ دلائل دیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ.